سمجھیے شیطان کے حربوں کو، وہ غلط محبتوں کے ذریعے یہ پوری فیشن انڈسٹری کس کے بہاف پہ بنتی ہے؟ یہ فلم اینڈ ڈرامہ انڈسٹری کے بہاف پہ۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ جب سنیما آیا تو ہم نے شروع میں حرام کے فتوے دیے، وی سی آر حرام ہے، کیسٹ حرام ہے، سی ڈی حرام ہے، کمپیوٹر حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام۔ اس کے بجائے کہ ہم اس ٹول کو استعمال کرتے، اپنے رائٹر بناتے، اپنے ایکٹر بناتے، اپنی پوری فلم انڈسٹری بناتے، تاکہ ہم بھی اس ٹول کے ذریعے سے اپنے بچوں کو وہ دکھائیں جو خدا دکھانا چاہتا ہے۔ فلم انڈسٹری امیجنیشن کا نام ہے۔ آپ جو سوچتے ہو اس نے اپنی سوچ کو سنیما کے پردے پہ اتارا۔ ہم بھی الہی سوچ کو پردے پہ اتار سکتے تھے، لیکن ہم بہت پیچھے رہے ہیں۔ آج آپ میں سے کتنے لوگوں نے جناب مختار کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ شاید کوئی ایک تو بندہ ہو۔ پوری قوم جناب مختار کو جانتی ہے جناب مختار کے ڈرامے سے۔ تصویر کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ 10 کتابوں میں انسان وہ نہیں پڑھ سکتا جتنا ایک ڈرامے میں انسان سیکھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہی سائیکولوجی انسان کی ریڈ کی کہ انسان کو تصویر پسند ہے الفاظ سے زیادہ، کیونکہ 24 آورز انسان امیجنیشن میں رہتا ہے، تصویریں بناتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تصویر کو پردے پہ لاؤ اور اسے دکھاؤ۔ اب ہمارا الویہ کیا ہوا کہ مثلا کسی مسلمان نے رسول خدا کی فلم بنانا چاہی، دا میسنجر، پورے عالم اسلام نے یہ فلم دیکھی رسول خدا کی، کیونکہ ہم نے اس انڈسٹری پہ کام نہیں کیا۔ اب جب ہم نے کوئی فلم اچھی بنانی بھی تھی تو ہم نے جو ایکٹر لیا وہ ہالی ووڈ کا لیا۔ حضرت حمزہ ایک ہالی ووڈ ایکٹر ہے، اس میں جتنے کریکٹر تھے وہ سارے گندے لوگ تھے، شرابی اور کبابی۔ مطلب آج میں نے حضرت یوسف کی فلم بنانی ہے، میں نے ایکٹر وہی لینا ہے، کوئی لبرل، کوئی بے دین۔ کوئی امام رضا کی فلم بنانی ہے، ایکٹ کون کرے گا؟ کربلا کی فلم بناؤ گے، مختار نامہ بناؤ گے، مختار بنے گا کون؟ ایکٹ کون کرے گا؟ پھر پرائیویٹ لائف میں جب آپ ان ایکٹروں کی زندگی دیکھتے ہو تو آپ کو گھن آتی ہے کہ کون سا بندہ آ کے کون سا ایکٹر اور کون سی ایکٹنگ کر رہا ہے، کیونکہ ہم ان فیلڈ میں نہیں گئے۔ مسلمان بہت پیچھے رہا، ہمیں اسی چکر میں رکھا کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو یا نیچے ہو، ہم اسی میں لگے رہے کہ تو بدعتی ہے اور تو کافر ہے اور تو مشرک ہے، اور آج تک انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہماری ساری نسلوں کو کیا کر دیا ہے؟ ہائی جیک کر دیا ہے۔ آج کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، فیس بک نہ ہو، نیٹ فلکس نہ ہو، یوٹیوب نہ ہو، انسٹاگرام نہ ہو؟ ذہنی مریض بنا دیا ہے ان چیزوں نے انسانوں کو۔ یو کے کی ایک ریسرچ ہوئی کہ 18 ایئر سے لے کے 24 ایئرس تک جو جوان بچے اور بچیاں ہیں وہ ہائیلی ڈپریشن کے مریض ہیں۔ یہ ریسرچ پاکستانیوں کے لیے بڑی عجیب تھی۔ کہا کہ ہم یو کے والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جوانوں کے پاس گاڑی بھی ہے، جاب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن میں تو وہ بیچارہ پاکستانی جائے جس کے پاس بجلی نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نہیں وہ ڈپریشن میں نہیں ہے، وہ بھی شام کو چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے ایسے چائے پی رہا ہوتا ہے جیسے پورے پاکستان کا مالک ہے۔ یہ کوئی ٹینشن نہیں، اور وہ دیکھو مال دولت گھر گاڑی سب کچھ ہے، لیکن ڈپریشن کا دیکھیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ جب ریسرچ کی پتہ چلا انسٹاگرام کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں۔ اب کہا انسٹاگرام میں ایسا کیا ہے کہ جوان ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ عجیب ریسرچ نکلی۔ یہ ظاہر پرستی، یہ فیک دنیا کا عاشق ہونا، یہ وہم کا گرفتار ہونا، یہ خیالوں کے اندر زندگی گزارنا کا ہوتا یہ ہے کہ یہ جوان لڑکیاں لڑکے اپنے جو فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ، اور انسٹاگرام آٹومیٹیکلی ان کے فوٹو پہ کیا لگاتا ہے؟ فلٹر لگاتا ہے۔ اب فلٹر لگنے کے بعد یہ لڑکی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، لڑکا بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔
آج بھی کئی جوان آتے ہیں نا مولانا آپ کے ساتھ فوٹو لینی ہے تو اس کو کہتا ہے تو فوٹو لے, آپ کی موبائل کا فلٹر اچھا, اسے اپنی شکل پسند نہیں ہے, کہتا ہے فلٹر لگے دین میں خود کو بھی اچھا لگتا ہوں. کہا کہ ان بچیوں نے فوٹوز اپلوڈ کیے, جوان لڑکوں نے لڑکیوں نے, 24 گھنٹہ جو فوٹو اس کا اپلوڈ ہو رہا ہے اس پہ 3-4 فلٹر لگ رہے ہیں اور اسی فوٹو پہ لائک آ رہے ہیں. یہ اس فیک چہرے کو دیکھ دیکھ کے یہ سمجھ رہی ہے کہ ریئل میں یہ میں ہوں, اور رات کو جب موبائل رکھتی ہے اور صبح جب اپنا چہرہ دھوتی ہے تو آئینے میں دیکھ کے بولتی ہے کہ یہ کون ہے, میں تو وہی تھی جو انسٹاگرام میں تھی. تو کہا کہ عدم رضایت, اپنے چہرے سے راضی نہ ہونا, اپنی خلقت سے راضی نہ ہونا, جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلے گئے. دین متعدد بیوٹی آپریشنز اینڈ سرجریز ان کو کروانی پڑتی ہیں تاکہ یہ ویسا دکھیں جیسا ان پہ فلٹر لگتا ہے فیکنس کے پیچھے. فرمایا سکون میں وہ رہتا ہے جو عالم حقیقت میں رہے. یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا دنیا کی سفیدی, دنیا کا حسن کسی کام کا نہیں, یہ آخر میں مٹی میں مل جائے گا. قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو آتا ہوا دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا.